اب کتاب تبلیغ دین کے پہلے حصے اعمال ظاہری کے 10 اصول میں سے 8ویں اصل مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے ساتھ نیک برتاؤ کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام مخلوق کے ساتھ حسن معاشرت۔ تمام مخلوق عمر کی کشتی پر سوار ہو کر دنیا کا سفر ختم کر رہی ہے اور دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اس لیے آخرت کے مسافروں یعنی مسلمانوں کا اپنے سرائے کے ہم جنس مسافروں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا بھی دین کا ایک رکن ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، کیونکہ یا تو مجرد اور تنہا ہوگا، یا اہل و عیال اور دوست و احباب وغیرہ سے تعلقات رکھتا ہوگا، یا بین یعنی بیچ کی حالت ہوگی کہ تعلق تو ہوگا مگر صرف اقربا اور رشتہ داروں یا پڑوسیوں سے ہوگا، عام مخلوق سے نہ ہوگا۔ پس تینوں حالتوں کے حقوق اور حسن سلوک سے تم کو واقف ہونا چاہیے، جن کو ہم جدا جدا بیان کرتے ہیں۔ تجرد کی حالت۔ پہلی حالت میں چونکہ آدمی کو صرف اپنی ذات سے تعلق ہے، اس لیے اپنے نفس کی اصلاح اور اس خدائی لشکر کے حقوق ادا کرنے ضروری ہیں جو اس عالم اصغر یعنی انسان میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور چونکہ اس جگہ ہمیں اختصار مقصود ہے، اس لیے جس میں انسان میں خدائی لشکر کے صرف سرداروں کا تذکرہ کرتے ہیں اور متنبع کیے دیتے ہیں کہ ہر مجرد و تنہا مسلمان کو ان کی حفاظت اور نگہداشت ضروری ہے۔ بحالت تجرد اپنی ذات کے متعلق حقوق۔ جان لو کہ تمہارے اندر ایک خواہش پیدا کی گئی ہے جس کی وجہ سے تم ہر مفید اور پسندیدہ مرغوب شے کو حاصل کرنے کی سعی کرتے ہو، اور ایک غصہ پیدا کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے تم ہر مضر اور مکروہ چیز کو دفع کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور تیسری چیز عقل پیدا کی گئی ہے، اس سے تم اپنے معاملات کا انجام سوچتے اور اپنی رعیت کی حفاظت کرتے ہو۔ پس غصے کو کتا سمجھو اور خواہش کو گھوڑا اور عقل کو بادشاہ۔ اس کے بعد معلوم کرو کہ یہ تینوں قوتیں تمہاری ماتحت بنائی گئی ہیں کہ ان میں عدل و انصاف کرنا اور اس قدرتی سپاہ سے مدد لے کر ابدی سعادت حاصل کرنا تمہارا فرض ہے۔ پس اگر تم کتے کو مہذب اور گھوڑے کو شائستہ کر کے بادشاہ عقل کا مطیع و فرما بردار بنائے رکھو گے تو عدل کا حق ادا کر سکو گے اور ضرور مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ تہذیب نفس اور اس میں ظلم یا انصاف کی حقیقت۔ اگر محکوم کو حاکم کی مسند پر بٹھا دیا اور حاکم بادشاہ کو تابعدار غلام بنا دو گے تو انصاف کھو بیٹھو گے اور ظالم کہلاؤ گے، کیونکہ کسی شے کا بے محل رکھنا ہی تو ظلم کہلاتا ہے۔ لہٰذا جب خواہش نفسانی کوئی جائز چیز حاصل کرنا چاہے یا غصہ کسی شے کو دفع کرنا چاہے تو عقل سے سوچا کرو کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اگر انجام اچھا ہو تو عقل کو چاہیے کہ اس کام کے کرنے کی ان کو اجازت دے دے، اور اگر انجام برا دیکھے تو ہرگز اجازت نہ دے بلکہ اپنے ماتحت غلاموں سے اس کو پکڑوائے۔ مثلا نفس اگر بیجا خواہش کرتا ہے تو غصے کو اس پر حملہ کرنے کا حکم دے کہ وہ اس بدخواہ نادان خادم کو پابا زنجیر کر دے، اور اگر غصہ بھڑکنا اور بے راہ چلنا چاہے تو شہوت کا اس پر حملہ کرائے کہ وہ اس کو ٹھنڈا کر دے اور اس کا خیال پورا نہ ہونے دے۔ اور اگر تم نے اپنی عقل سے دریافت ہی نہیں کیا یا دریافت کیا مگر اس کے حکم سماعت و اطاعت نہ کی بلکہ اس کو خادم و تابعدار غلام بنا لیا کہ شہوت و غصہ جو کچھ کرنا چاہیں عقل ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ان کا منشا پورا کرنے میں ہیلے اور تدبیریں سوچے، تو گویا تم نے قدرتی سپاہ میں عدل بدل کر دیا، اور جس میں عدل و انصاف رکھنے کا حق تعالی نے حکم فرمایا تھا ان میں ظالمانہ کارروائی کی۔ پس قیامت کے دن جب تمام اعراض کو اجسام ادا کیے جائیں گے اور شہوت نفسانی کو کتے کی اور غصے کو گھوڑے کی صورت مرحمت ہوگی اور عقل شاہانہ لباس پائے گی، تو اس وقت یہ راز کھل جائے گا اور تم کہو گے کہ ہائے نفس، ہم نے کیسا ظلم کیا کہ بادشاہ کو کتے اور گھوڑے کے سامنے سر بسجود رکھا۔
کاش شکاری مرد کی طرح اس کتے اور گھوڑے کو بوقت ضرورت کام میں لاتے کہ بے موقع ان کو نہ بھگاتے اور نہ خلاف عقل ان سے کوئی کام لیتے اور نہ عقل کی ماتحتی سے ان کو باہر نکالتے، بلکہ ان کو عقل کا ایسا تابعدار بنائے رکھتے کہ جہاں وہ چاہتی وہاں ان سے کام لیتی، ورنہ بیکار اپنی جگہ پڑے رہتے گویا ہیں ہی نہیں۔ مخلوق کے حقوق کی نگہداشت اور اس کا علاج۔ دوسری حالت یعنی جب تم کو عام مخلوق سے تعلق ہو تو اس وقت اس کا ضرور لحاظ رکھو کہ مخلوق کو تم سے کسی قسم کی ایذا یا تکلیف نہ پہنچے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اللہ کی مخلوق محفوظ رہے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مخلوق کو نفع پہنچاؤ، اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ صدیقین کا ہے کہ جن سے ایذا اٹھاؤ ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرو، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ اے علی، اگر صدیقین کا درجہ حاصل کرنا چاہو تو جو تم سے قطع تعلق کرنا چاہے تم اس سے تعلق رکھو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کے ساتھ سلوک کرو۔ مخلوق کے حقوق قائم رکھنے میں 20 باتوں کا لحاظ رکھو، جن کی تفصیل یہ ہے۔ اول، جو کچھ اپنے لیے بہتر سمجھو وہی دوسروں کے لیے بہتر سمجھو، کیونکہ حدیث میں ایسے شخص کے لیے بشرط یہ کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے جہنم سے محفوظ رہنے کی بشارت آئی ہے۔ دوم، ہر کسی کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، کیونکہ حق تعالی مغرور اور متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ بس اگر کوئی دوسرا شخص تمہارے ساتھ تکبر سے پیش آئے تو اس کو برداشت کر جاؤ۔ دیکھو، حق تعالی فرماتا ہے کہ عفو کی خصلت اختیار کرو، بھلائی کی ترغیب دو اور جاہلوں سے پہلو تہی کرو۔ سوم، بڑوں کی تعظیم کرو اور چھوٹوں پر شفقت کی نظر رکھو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جوان کسی بوڑھے کی تعظیم کرے گا تو اس جوان کے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی تعظیم کرنے والا شخص پیدا فرمائے گا۔ اس حدیث میں اشارتاً درازی عمر کی بھی بشارت آ گئی ہے کہ اس کو بوڑھا ہونا نصیب ہوگا۔ چہارم، ہر شخص کے ساتھ خندہ روئی سے پیش آؤ، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو دوزخ سے بچنے اور اللہ کے محبوب ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ پنجم، دو مسلمانوں میں رنجش ہو جائے تو صلح کرا دو۔ شریعت میں ایسے موقع پر تالیف قلوب کی وجہ سے بضرورت جھوٹ بولنے تک کی اجازت آئی ہے، اور شرعاً اس کا درجہ نفل نماز اور روزے سے بھی افضل ہے۔ ششم، جو لوگ ایک کی دوسرے سے چغلی کھاتے ہیں یا ادھر کی ادھر لگا کر مسلمانوں میں باہمی رنجش پیدا کرتے ہیں، ان کی بات ہرگز نہ سنو، کیونکہ وہ اپنا دین برباد اور جہنم میں جانے کا سامان کر رہے ہیں۔ ہفتم، تمہاری کسی سے اگر رنجش ہو تو 3 دن سے زیادہ علیحدگی مت رکھو، کیونکہ اگر تم مسلمان کی خاطر سے درگزر کرو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ ہشتم، سلوک اور احسان کرتے وقت اہل اور نااہل مت دیکھا کرو، کیونکہ اگر کوئی نااہل بھی ہو تو تم اس کے ساتھ کیوں نااہل بنتے ہو؟ سلوک کے لیے تو تمہارا اہل ہونا کافی ہے۔ نہم، لوگوں سے ان کی حالت کے موافق برتاؤ کیا کرو، یعنی جاہل میں اس کمال اور تقوی کو مت ڈھونڈو جو علماء میں ہوا کرتا ہے، اور عوام کی طبیعتوں میں خواص کسی سمجھ اور سلیقہ کی توقع مت رکھو، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ الہی وہ طریق بتلا دیجئے جس سے مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے اور آپ بھی راضی رہیں، تو حکم ہوا کہ اے داؤد، دنیا داروں سے ان کی حالت کے موافق برتاؤ کرو اور دینداروں سے ان کے حال کے مطابق۔ دہم، برتاؤ کے وقت لوگوں کے مرتبوں کا بھی لحاظ رکھو، یعنی اگر کوئی دنیا دار باعزت آدمی تمہارے پاس آ جائے تو اس کی عظمت کرو۔ دیکھو، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دنیا دار ذی عزت شخص کے لیے چادر مبارک بچھا دی اور یوں فرمایا ہے کہ جب کسی قوم کا بڑا شخص تمہارے پاس آیا کرے تو اس کی عزت کیا کرو۔
یازدہم یعنی 11، مسلمانوں کے عیب ہرگز ظاہر نہ کرو کیونکہ پردہ پوشی کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ غیبت بھی نہ کرو اور کسی کے عیب کی ٹوہ میں نہ رہو۔ یاد رکھو کہ اگر آج تم کسی مسلمان کی عیب جوئی کرو گے تو کل کو حق تعالی تمہارا عیب ظاہر فرما کر رسوا کر دے گا، اور جس کو وہ رسوا کرے پھر اس کو امان کہاں۔ 22 یعنی 12، تہمت کی جگہ سے بھی بچو ورنہ لوگ بدگمان ہوں گے اور تمہاری غیبت کیا کریں گے، اور چونکہ ان کی غیبت میں مبتلا ہونے کا سبب تم بنے ہو کہ نہ تہمت کے موقع پر تم جاتے اور نہ ان کو غیبت کا موقع ملتا، لہٰذا گناہ تم پر بھی ہوگا، اس لیے کہ گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ دروازہ مکان پر کھڑے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ کسی شخص کا اس جانب گزر ہوا، چونکہ موقع تہمت کا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً آواز دے کر اس شخص سے فرمایا، اے شخص جس عورت سے میں باتیں کر رہا ہوں یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ توبہ ہے، کہیں آپ کی جانب سے بھی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ حضرت نے فرمایا، تعجب ہی کیا ہے، شیطان تو بنی آدم کے رگ رگ میں سرایت کیے ہوئے ہے، یعنی شاید تمہارے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا اور وہ تمہاری بربادی کا سبب بنتا، اس لیے مجھے اطلاع دینی ضروری ہوئی۔ 13 یعنی 13، مسلمان کی حاجت روائی میں کوشش کیا کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کسی کو کچھ دینے دلانے میں تاخیر کرتے اور یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں صرف اس وجہ سے جلدی حکم نہیں دیتا کہ تم کو سفارش کرنے کا موقع مل جائے اور تم زبان سے کلمۃ الخیر نکال کر ثواب حاصل کر لو۔ مسلمانوں کی حاجت روائی میں سعی کرنا بہرحال نافع ہے، خواہ تمہاری کوشش سے اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو۔ حدیث میں اس سعی کا اجر و ثواب سال بھر کے اعتکاف سے زیادہ آیا ہے۔ 14 یعنی 14، ہر مسلمان سے سلام علیک اور مصافحہ میں پیش قدمی کیا کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو رحمت خداوندی کے 70 حصوں میں سے 69 حصے تو اسی کو ملتے ہیں جس نے مصافحہ میں ابتدا کی ہے، اور ایک حصہ دوسرے کو۔ 15 یعنی 15، مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں بھی اس کی مدد کرو، یعنی اس کی آبرو یا مال یا پر اگر دھبا یا نقصان آئے تو اس کو مٹاؤ، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جہاں کسی مسلمان کی آبرو ریزی ہو رہی ہو تو جو مسلمان ایسے وقت میں اس کی مدد کرے گا تو حق تعالی اس کی ضرورت کے وقت اس کی مدد فرمائے گا، اور جو مسلمان اس کی پرواہ نہ کرے گا تو حق تعالی بھی اس کی اعانت کے وقت اس کی کچھ پرواہ نہ فرمائے گا۔ 16 یعنی 16، شریر لوگوں سے بھی اس نیت سے مدارات کر لیا کرو کہ اس طرح پر ان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا آنے دو، برا شخص ہے، اور جب وہ اندر آ گیا تو آپ نے ایسی نرمی اور ملاطفت کے ساتھ اس سے باتیں کی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدتر شخص قیامت کے دن وہ ہے جس کی بدی سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ نیز حدیث میں آیا ہے کہ جس طریقے سے بھی آدمی اپنی آبرو بچائے وہ صدقہ میں شمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ہے کہ لوگوں سے ان کے اعمال کے موافق میل جول رکھو، البتہ بدکاروں کو دل میں جگہ نہ دو۔ 17 یعنی 17، زیادہ تر مسکینوں کے پاس اٹھو بیٹھو اور عمرہ کی صحبت سے پرہیز کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ بار الہ میری موت و حیات مسکنت ہی کی حالت میں رکھو اور مسکینوں ہی کی جماعت میں میرا حشر فرماؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود اس جاہ و اقتدار کے جب کبھی مسجد میں کسی مسکین کو بیٹھا دیکھتے تو اس کے پاس بیٹھ جاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ مسکین اپنے ہم جنس مسکین کے پاس بیٹھ گیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ یا اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، تو حکم ہوا کہ شکستہ دل لوگوں کے پاس، ہشتدہم یعنی 18، حتیٰ الامکان انہی کے پاس بیٹھو جن کو کچھ دینی فائدہ پہنچا سکو یا جن سے دین کا کچھ نفع حاصل کر سکو، اور غفلت والوں سے علیحدہ رہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے نیک بخت ہم نشین بہتر ہے۔ یہ خیال کرو کہ اگر تم ایسے شخص کے پاس آتے جاتے رہو جو ہر دفعہ تمہارے کپڑے کا ایک تار یا داڑھی کا ایک بال نوچ لیا کرے تو ضرور تم کو اندیشہ ہوگا کہ اس طرح پر تو عنقریب کپڑا ختم اور داڑھی ندارت ہو جائے گی اور تم اس کے پاس آمد و رفت ترک کر دو گے۔ بس اسی طرح جس کی صحبت میں حبہ برابر بھی دین کی کمی ہو تو اس سے پرہیز کرو، ورنہ تھوڑا تھوڑا ہو کر ایک دن سارا دین برباد ہو جائے گا۔ 19 یعنی 19، مسلمان بھائی اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کیا کرو، اور انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اور اس کے بعد بھی کبھی کبھی گورستان یعنی قبرستان میں ان کی قبر پر ہو آیا کرو، اور ان کے لیے ایصال ثواب اور استغفار اور طلب رحمت کرتے رہا کرو۔ بسم یعنی 20، اگر ان کو چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہو، اور اگر وہ تم سے کسی بات میں مشورہ کریں تو نیک صلاح دیا کرو۔ المختصر، جو اہتمام اپنے نفس کو نفع پہنچانے اور ضرر سے بچانے کا کر سکتے ہو تو وہی عام مسلمانوں کے لیے ملحوظ رکھو۔ متعلقین اور اقارب کے حقوق، خاص متعلقین سے برتاؤ میں نسبی اور سحری رشتہ دار یعنی بیوی، بچے، ماں، باپ اور ہمسایہ و غلام و نوکر و چاکر سب متعلقین میں داخل ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا مقدمہ پیش ہوگا وہ ہمسایہ ہوں گے، لہٰذا پڑوس کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمسایہ کے پلے ہوئے کتے اگر ڈھیلا بھی مارو گے تو ہمسایہ کی ایذا رساں سمجھے جاؤ گے۔ ایک عورت نہایت پارسا تھی مگر اس کے پڑوسی اس سے نالاں رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دوزخی فرمایا ہے۔ پڑوس کے حقوق، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، جانتے بھی ہو ہمسایہ کے کتنے حق ہیں؟ اگر ہمسایہ مدد چاہے تو مدد کرو، اگر قرض مانگے تو قرض دو، اگر تنگ دست ہو جائے تو سلوک کرو، اگر بیمار پڑے تو عیادت کرو، اور انتقال کر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، اور رنج پہنچے تو تسلی دو، اور اس کی اجازت کے بغیر اپنا مکان اتنا اونچا نہ بناؤ کہ اس کو خاطر خواہ ہوا تک نہ پہنچ سکے۔ اگر کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس میں سے بقدر مناسب اس کو بھی دو، اور اگر نہ دے سکو تو چپکے سے گھر میں لے جاؤ تاکہ دیکھ کر اس کو حرص نہ ہو، اور اس کے بعد مناسب ہے کہ تمہارا بچہ بھی پھل لے کر باہر نہ نکلے، کیونکہ ہمسائے کے بچے کو حرص ہوگی تو اس کو رنج ہوگا۔ اسی طرح اگر ہانڈی چڑھے تو ایک چمچہ پڑوسی کو بھی پہنچاؤ۔ جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کس قدر ہے؟ بس یہ سمجھ لو کہ پڑوسی کا حق وہی پورے کر سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو۔ قرابت کے حقوق، قرابت داری کے حقوق کا بھی لحاظ رکھو، کیونکہ رحم کے معنی قرابت کے ہیں، رحمان سے مطابقت رکھتا ہے۔ حق تعالی فرماتا ہے کہ جو شخص رحم سے میل رکھے گا میں اس سے میل رکھوں گا، اور جو اس سے قطع تعلق کرے گا میں اس سے قطع تعلق کر دوں گا۔ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ جنت کی خوشبو جو 500 برس کی مسافت سے آتی ہے وہ قاطع رحم کو ہرگز نہ آئے گی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنا نماز، روزہ، حج و عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، اور ماں کا حق باپ کی بنسبت 2 چند ہے۔ حدیث میں حکم ہے کہ جو کچھ دینا ہو ساری اولاد کو مساوی دیا کرو۔
خادم کے حقوق۔ غلاموں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کے متعلق خدا سے ڈرو، اور جو کچھ خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، اور جو تم پہنو وہی ان کو بھی پہناؤ، تحمل سے زیادہ ان سے کام نہ لو، اور یہ سمجھو کہ صاحب قدرت خدا نے ان کو تمہارا غلام بنا دیا ہے، اگر وہ چاہتا تو تم کو ان کا غلام بنا دیتا۔ جب کھانا لا کر تمہارے سامنے رکھے تو چونکہ آگ کی تپش اور دھوئیں کی کلونس اسی نے برداشت کی، اور تم کو ان تکلیفوں سے بچا لیا ہے، اس لیے اس کی دلدہی کرو اور اس کو شفقت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کر کھلا لو، یا کم از کم ایک لقمہ اس کے ہاتھ پر رکھ دو اور پیار کے لہجے میں کہو کہ کھا لو۔ ایسا کرنے میں اس کا دل خوش ہو جائے گا اور تمہاری عزت میں فرق نہ آئے گا۔ اگر وہ کوئی خطا کر بیٹھے تو درگزر کرو، اور اس کو حقوق اور حقارت اور اس کو غرور اور حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ بیوی کے حقوق۔ بیوی کے حقوق چونکہ غلام سے کئی حصے زیادہ ہیں، لہذا بیوی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرو اور حسن معاشرت اور خوش کلامی سے برتاؤ کرو، کیونکہ بیویوں کے ساتھ نیک برتاؤ رکھنے والوں کے بڑے درجے ہیں۔ دیکھو مقتدائے امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ کیسی خوش طبعی اور دلجوئی اور محبت و نرمی کا برتاؤ فرماتے تھے۔ حدیثوں میں حسن معاشرت کی بڑی تاکید آئی ہے۔ فصل دینی دوست بنانے کی فضیلت اور حب فی اللہ کے درجے۔ انہی اصولوں میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ اپنے لیے کچھ دینی دوست تجویز کر لو جن سے محض اللہ ہی کے واسطے محبت ہو۔ قیامت کے دن حق تعالی آواز دے گا کہ کہاں ہیں وہ جو خاص میرے واسطے محبت باہم رکھتے تھے؟ آج جب کہ میرے سائے کے سوا کہیں سایہ نہیں ہے، میں ان کو اپنے سائے میں لے لوں گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ عرش کے گرد نور کے منبر ہیں جن پر ایک جماعت بیٹھے گی جن کے لباس اور چہرے سرتاپا نور ہوں گے، اور وہ لوگ نہ نبی ہیں نہ شہید مگر انبیاء و شہداء ان کی حالت پر رش کریں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے مخلص بندے جو باہم اللہ کے واسطے محبت کرتے اور اللہ کے واسطے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے اٹھتے اور آتے جاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ایمان کے بعد اللہ کے واسطے محبت کا مرتبہ ہے، اور اس میں دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ کہ تم کسی شخص سے اس بنا پر محبت کرتے ہو کہ دنیا میں تم کو اس کے ذریعے سے ایسی چیز حاصل ہے جو آخرت میں مفید ہے۔ مثلا شاگرد کو اپنے استاد کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کے سبب محبت ہے، اور مرید کو اپنے مرشد سے راہ طریقت معلوم کرنے کی وجہ سے محبت ہے، بلکہ استاد کو اپنے شاگرد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بھی اس بنا پر ہوتی ہے کہ دین کا سلسلہ اس کی وجہ سے مدتوں تک میری طرف منسوب ہو کر جاری رہے گا اور مجھ کو آخرت میں صدقہ جاریہ کا اجر ملے گا۔ اس طرح اپنے خادم اور محسن کے ساتھ اس نیت سے محبت ہوتی ہے کہ ان کی خدمت اور احسان کی وجہ سے فارغ البالی حاصل ہوتی ہے اور اطمینان کے ساتھ عبادت و طاعت کا وقت نصیب ہوتا ہے۔ بس یہ سب اللہ ہی کے واسطے محبت ہے، کیونکہ کوئی دنیاوی غرض اس محبت سے مقصود نہیں ہے، مگر پھر بھی چونکہ خاص اللہ کی ذات مطلوب نہیں ہے، اس لیے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کسی اللہ کے پیارے اور نیک بندے سے بغیر کسی دینی غرض کے صرف اس وجہ سے محبت ہو کہ یہ شخص اپنے محبوب یعنی حق تعالی کا محبوب ہے، کیونکہ معشوق کے کوچے کا کتا بھی دوسرے کتوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ پھر بھلا کیسے ممکن ہے کہ حق تعالی سے محبت ہو اور اس کے محبوب بندوں سے محبت نہ ہو؟ یاد رکھو کہ رفتہ رفتہ یہ تعلق یہاں تک قوی ہو جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ اپنے نفس کا سا برتاؤ ہونے لگتا ہے، بلکہ اپنے نفس پر بھی ان کو ترجیح ہوتی ہے۔ پس جتنا بھی یہ علاقہ مضبوط ہوگا اسی قدر کمال میں ترقی ہوگی۔
بغض فی اللہ، ایسا ہی بغض کا حال ہے کہ حق تعالی کے نافرمان بندوں سے عداوت ہونی چاہیے۔ جن کو یہ درجہ نصیب ہوتا ہے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ کے نافرمان بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات کرنا تک چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کی صورت نظر آتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ خداوند کسی فاسق شخص کا مجھ پر احسان نہ کرائیں کہ اس کے احسان کی وجہ سے میرے دل میں اس کی محبت آ جائے۔ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ اسی کا نام ہے کہ جس مسلمان کو اپنے مولا سے اتنی بھی محبت نہیں جس کا اثر ہو کہ اللہ کے محبوب بندے اس کے محبوب بن جائیں، اور خدا کے دشمنوں کو وہ اپنا دشمن سمجھے، تو سمجھنا چاہیے کہ شخص کے ایمان میں ضعف ہے اور اس کو اپنے خدا ہی کے ساتھ محبت نہیں ہے۔